حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 کتاب المزارعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قالت الانصار للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کرام سے یہ وعدہ لیا تھا لیلۃ العقبہ کو. لیلۃ العقبہ کسے کہتے ہیں؟ ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، اسلام قبول کیا اور حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت قبول فرمائی، انہیں اسلام میں داخل کیا اور فرمایا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی تو میں اس شہر کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر میں نہیں آؤں گا. اور تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ میں آئیں تو تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے. اور یہ عہد 2 مرتبہ ہوا تھا. پہلے سال چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70 سے زائد لوگ مدینہ کے حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. اور اس بیعت کرنے کو لیلۃ العقبہ کہتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاقات اور یہ بیعت اہل مدینہ کے ساتھ رات کے وقت کی تھی. اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے جب مہاجر لوگ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہنچے تو انصار صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے زمینیں ہیں، ہمارے کھجوروں کے باغات ہیں، تو جن مسلمانوں کو آپ نے ہمارا بھائی بنایا ہے، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا ہے، تو آپ ہمارے بھائیوں کے درمیان اور ہمارے درمیان ہماری زمینیں تقسیم کر دیں. آدھی آدھی زمین دیتے ہیں، درخت دیتے ہیں انہیں. اخوت و بھائی چارے کی یہ مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دکھائی، دنیا کی کوئی قوم بھی پیش نہیں کر سکتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا کہ تمہاری زمینیں تم سے لے کر مہاجروں کو دے دی جائیں، تمہارے باغات، تمہارے درخت تم سے لے کر مہاجرین کو دے دیے جائیں. تو پھر انہوں نے دوسری پیشکش کی، فقالو فتکفونا المعونۃ ونشرککم فی الثمرۃ
قالوا سمیعنا واطعنا، میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر تم ہمارے باغات میں کام کرو، اور جو اس باغ کا ان درختوں کا پھل ہوگا وہ آدھا ہم رکھ لیں گے، آدھا تمہیں دے دیں گے۔ اس طرح ہو گیا زمینیں ہماری، محنت تمہاری، پیداوار آدھی آدھی۔ تو اس بات کو مہاجرین نے بھی قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرما لیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس واقعے کو ذکر کر کے استدلال کیا ہے کہ اذا قال اکفنی مؤونۃ النخل او غیرہ وتشرکنی فی الثمر، میرے باغ میں محنت مشقت کا کام تم کرو، باغ ہمارے ہوں گے، محنت تمہاری ہوگی، اور پیداوار جو ہے وہ برابر برابر ہو جائے گی۔ تو ایسا کرنا جائز ہے، زمین کو مزارعت پر دینا، کہ زمین کا مالک کوئی اور ہے، اس میں محنت کرنے والا کوئی اور ہے، ایک کی زمین ہے دوسرے کی محنت ہے، پھر پیداوار میں دونوں شریک ہوں، آدھے آدھے ہو جائیں، آدھی پیداوار اس کی آدھی پیداوار اس کی، تو ایسا کرنا جائز ہے، اور ایسا کرنا یہ حدیث مبارکہ سے صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے۔ آگے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہ حرک نخل بنی نذیر، بنی نذیر ایک یہودیوں کا گروہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کے جو کھجوروں کے درخت تھے انہیں آگ لگوا دی تھی، جلا دیا انہیں، وقاطع، انہوں نے کاٹ دیا، اور جس بستی کے درختوں کو جلایا تھا اسے بویرہ کہتے، اس کا نام بویرہ تھا، اور اسی کے حوالے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر بھی کہا تھا کہ وَحَانَ عَلَى سَرَاتِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيكٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ، کہ بنی لؤی کے جو سردار ہیں ان کا بنی نذیر بویرہ بستی پر غالب آ جانا یہ آسان ہو چکا ہے، اس لیے کہ بویرہ بستی میں آگ جو ہے وہ پھیل چکی ہے، درختوں کو جلا چکی ہے۔ یہ شعر انہوں نے لکھا تھا، مطلب اس میں یہ ہے کہ اسلام اتنا غالب ہو گیا ہے کہ شہر مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کی طاقتیں جو ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں، اور اسلام ان کی سرحدوں پر اپنا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دشمن کے اوپر حملہ کیا جائے تو اس کے باغات اور پھلدار درختوں کو جلانا جائز ہے، جبکہ دیگر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ جب تم دشمنوں پر غلبہ پالو تو ان کے کھیتوں کو آگ نہ لگانا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، ان کی عورتوں کو قتل نہ کرنا، ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کے پھلدار درخت نہ کاٹنا، اور جبکہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنی نذیر کے درختوں کو آگ لگوائی، تو ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف مفاہیم ہیں ان کے، لیکن بات یہ ہے کہ جب دشمن پر غلبہ پانے کی صورت اور مقابلے میں درختوں کو جلانے کی ضرورت پیش آئے تو پھر درخت جلا دینے چاہیے جنگی مصلحت کے پیش نظر، اور اگر دشمن پر غلبہ پا لیا جائے اور درختوں کو جلانے کی کوئی مصلحت، کوئی جنگی ضرورت نہ ہو تو پھر بلا وجہ درختوں کو نہیں جلانا چاہیے، نہ کاٹنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے یہودیوں کے جو درخت جلائے تھے تو وہ مصلحت کی بنا پر جلائے تھے، تاکہ ان کا غرور و تکبر خاک میں ملایا جائے اور ان کو ذلیل و خوار کیا جائے اور ان کے
دماغ کے اندر جو فرعونیت ہے اس سے نکالا جائے اور انہیں رسوا کر کے ذلت امیز شکست کے ساتھ دوچار کیا جائے۔ تو بعض ان حکمتوں کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ عام حالات میں حکم یہی ہے کہ اگر جنگی ضرورت نہ ہو، کوئی ضروری مصلحت نہ ہو، تو پھر بغیر ضرورت کے دشمن کے جو درخت ہیں، فصلیں ہیں، انہیں برباد کرنا نہیں چاہیے۔ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ کن اکثر اہل المدینۃ مزدرعا کن نکری الارض بالناحیۃ منها مسمى لسید الارض فما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما تصاب الارض ويسلم ذلك فنهينا واما الذهب والورق فلم تکن یومئذ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو مزارعت پر دینے سے منع بھی کیا ہے، اجازت بھی دی ہے۔ دونوں طرح کی احادیث جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع کیا، یہ بھی احادیث ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت کی اجازت دی، جیسا کہ ابھی اوپر والی حدیث میں گزرا کہ انصار صحابہ نے پیشکش کی زمین ہماری ہوگی، محنت تمہاری ہوگی، پھل برابر ہوگا تقسیم، تو اسی کو مزارعت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا، جبکہ بعض مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور صحابہ کرام کے بھی دو گروہ تھے، کچھ صحابہ کرام مزارعت کے جواز کے قائل تھے، کچھ مزارعت کے عدم جواز کے قائل تھے، اور زمین کو مزارعت پر دینے سے منع کرتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ تم بٹائی پر اس طرح زمین نہ دو کہ زمین ہماری، محنت تمہاری، پیداوار آدھی آدھی، بلکہ تم زمین کو کرائے پر دے دو، سال 2 سال کے لیے کرائے پر دے دو، اس سونے چاندی کی شکل میں ان کا کرایہ وصول کر لو۔ اور یہ جو طریقہ کار پیداوار سے حصہ لینے کا ہے یہ نہ لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس روایت میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مزارعت پر زمین دیتے ہوئے زمین کے حصے کر لیے جاتے، ایک مخصوص حصے کو معین کر کے کہا جاتا کہ اس حصے سے جو پیداوار ہوگی وہ تیری، باقی حصے میں جو پیداوار ہوگی وہ میری۔ پھر ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ کبھی ایسا ہوتا کہ جو حصہ محنت کرنے والے کا ہوتا وہاں فصل نہ ہوتی، اور جو بالغ کا ہوتا وہاں ہو جاتی، تو یہ بیچارہ پورا سال محنت بھی کرتا اور پیداوار ساری مالک کو ملتی، جو اس کے اپنے حصے کی ہوتی وہ جگہ جو ہے وہ پیداوار سے رہ جاتی اور خالی ہاتھ رہ جاتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ جو محنت کرنے والے کے لیے معین کی ہوئی جگہ ہے تو وہاں پیداوار زیادہ ہو جاتی، اور جو دوسرا خطہ ہے جو مالک کا حصہ ہے وہاں پیداوار نہ ہوتی، اور اس طرح سارا سال انتظار کرنے کے بعد جو مالک ہوتا زمین کا وہ منہ دیکھتا رہ جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مزارعت کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس طرح مزارعت کرنے میں ایک کا نقصان ممکن ہے، اور اس میں دھوکہ بھی ہے، دھوکے کا پہلو بھی ہے کہ جو محنت کرنے والا ہے ظاہر ہے کہ طبی طور پر، نفسیاتی طور پر اس کی توجہ اس حصے پر محنت کرنے کی زیادہ ہوگی جس حصے کی پیداوار اس کی اپنی ہے، اور دوسرے حصے پر محنت کرنے کی طرف اس کی اتنی توجہ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح دھوکے کا، خیانت کا پہلو جو ہے وہ غالب اور نمایاں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزارعت سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ جو زمین کے خطے معین کیے جاتے ہیں کہ اس خطے کی پیداوار تیری، اس خطے کی پیداوار میری، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے، اس طرح مزارعت پر نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، کاشتکاری سارے خطے میں برابر کی ہو، محنت سارے خطے میں برابر کی ہو، خطے تقسیم نہ کیے جائیں،
پیداوار تقسیم کی جائے، خواہ وہ اس خطے میں ہو یا اس خطے میں ہو، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، مجموعی طور پر پیداوار کو تقسیم کیا جائے، تو ایسا کرنا منع نہیں ہے، ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اور آگے چند احادیث جو ہیں وہ اسی بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس طرح مزارعت کرنے میں کسی طرح کا بھی حرج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری صورت ہے اس میں حرج ہے۔ تو یہ جو احادیث متعارض ہیں، بعض احادیث میں ہے، بعض صحابہ کرام کا نظریہ یہ ہے کہ بٹائی پر زمین نہیں دینی چاہیے، بعض کا نظریہ ہے کہ بٹائی پر زمین دینی چاہیے، جائز ہے دونوں طرح۔ تو اس نظریے میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ یہ فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مزارعت سے منع کیا ہے وہ مخصوص شکل ہے، اور جس مزارعت کی اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے خطے معین کر کے تقسیم نہ کیا جائے، پیداوار تقسیم کرنے میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله